صدقہ زکوٰۃ کے قبول ہونے کے شرائط۔ مال حلال ہو، کیونکہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک اور حلال مال کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ خرچ کرنے والا خرچ کرنے کے اصول یعنی اخلاص سے خرچ کرے۔ زکوٰۃ صدقہ مستحق کو دے۔ جس طرح کسان جب دانہ زمین میں ڈالتا ہے تو 3 باتوں کا ہونا لازمی ہوتا ہے: دانہ صحیح ہو، کسان کاشتکاری کا طریقہ جانتا ہو، زمین قابل کاشت ہو۔ اسی طرح مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ مال حلال ہو۔ جس طرح خرچ دانے سے بیج نہیں اگتا، اسی طرح حرام مال سے ثواب ثابت نہیں ہوتا۔ جس طرح کسان کاشتکاری کے اصول سے نا واقف ہو تو سارا سرسب ضائع کر دیتا ہے، اسی طرح اگر خرچ کرنے والا اخلاص سے خالی ہو تو سارا ثواب برباد کر دیتا ہے، اور زمین قابل کاشت نہ ہو تو بیج برباد ہو جاتا ہے، یعنی کاشت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ کا مصروف صحیح نہ ہو تو بھی زکوٰۃ ضائع ہو جاتی ہے اور زکوٰۃ صحیح سے ادا نہیں ہوتی۔ یہ ایک معلوم و معروف حقیقت ہے کہ شہادت توحید و رسالت اور اقامت صلاۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر نماز کے قیام کی ادائیگی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی ساتھ آئی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ان دونوں کا ارکان کا مقام اور درجہ قریب ایک ہی ہے۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض علاقوں کے ایسے لوگوں نے جو بظاہر اسلام قبول کر چکے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، لیکن جب بات ان کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ تو اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اسی بنیاد پر فیصلہ کیا تھا کہ یہ نماز اور زکوٰۃ کے حکم کے درمیان تفریق کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا: اللہ کی قسم، نماز اور زکوٰۃ کے درمیان جو لوگ تفریق کریں گے میں ضرور ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ پھر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے ان کے اس نقطۂ نظر کو قبول کیا اور اس پر سب کا اجتماع ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد خطبات میں اقامت و صلاۃ و زکوٰۃ کا تذکرہ عموماً اس طرح ساتھ کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان قریب ایک ہی ہے، ان کا درجہ ایک ہی ہے، اور ان دونوں کے درمیان خاصا رابطہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ و صدقات کو عبادت سمجھ کر اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری نیکیوں کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور ہمارے آنے والے سال کو اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارے مال اور جان کو قبول فرمائے اور اس میں حق و حلال کے ساتھ رحمت و برکتوں کے ساتھ اضافہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔